والوں کو عمل صالح کی تشریحات بہت بار گزری ہے، عمل صالح پر بہت سارے بیانات بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم اور آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ بات ہے۔ ابھی ہم لوگ جمعے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ہمارے یہ حالات ہیں، دنیا میں ہم ذلت و رسوائیوں کا سامنا کر رہے ہیں، دنیا میں ہم دھکیلے جا رہے ہیں، دنیا میں ہم پچھڑے جا رہے ہیں، دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، آخر وجہ اس کی کیا ہے؟ میں نے ان کا جواب دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اب ہم اور آپ مومن ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے اعتقاد کو دیکھے، اپنے عمل کو دیکھے، اپنے اخلاق کو دیکھے، اپنے معاملات کو دیکھے، اپنی انفرادی زندگی کو دیکھے، اپنی اجتماعی زندگی کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو خود اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو، جو خود اپنے بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے آپ کو بہترین مذہب اور بہترین کتاب، بہترین نبی اور رسول ماننے کا دعویٰ رکھنے والی قوم سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہو جائے، سب سے زیادہ پچھڑ جائے، سب سے زیادہ گئی گزری ہو جائے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ خود فیصلہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا دستور حیات کی شکل میں ہمیں قرآن نہیں دیا ہے؟ کیا ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہمیں سب سے بہترین پیشوا اور رہنما محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں نہیں فراہم کیا گیا ہے؟ لیکن کیوں نہیں ہم آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے؟ کیوں نہیں ہم آپ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے؟ کیوں نہیں ہم آپ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے؟ کیوں نہیں ہم تابعین اعظام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم محدثین اعظام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں فقہائے کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں؟ نسبت سب سے ہم جوڑتے ہیں، اپنا تعلق سب سے جوڑتے ہیں، رشتہ سب سے ہمارا ہے، لیکن کسی کی زندگی ہم نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کن کن مشکلات کا سامنا کیا، کس طرح سے اپنے گھر بار اور اپنے قبیلے اور خاندان اور اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے دور دراز کے شہر کا آپ نے رخ کیا اور وہاں جا کر کے باضابطہ اپنی دنیا الگ بسائی۔ کس طرح سے صحابہ کرام نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ یہ کون پڑھے گا؟ کوئی اور مخلوق آئے گی، کوئی اور امت پیدا ہوگی، کوئی اور انسانوں کا گروہ آئے گا جو ان ساری چیزوں کو پڑھ کر رہنمائی حاصل کرے گا۔ قرآن کی روشنی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والی کوئی اور جماعت پیدا ہوگی۔ کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم قرآن سے بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے اس شریعت سے بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت کی جو تربیت کی تھی، جو جماعت اس سرزمین پر انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل جماعت قرار پائی، اس جماعت سے بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والی جماعت تابعین سے بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، محدثین اور فقہاء کرام سے بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، سلف صالحین سے بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ جائیں کہ سلف صالحین کی زندگی کیسی تھی، تابعین اعظام کی زندگی کیسی تھی، محدثین کرام کی زندگی کیسی تھی، فقہاء اعظام کی زندگی کیسی تھی، اور اسی طرح سے ائمہ کرام کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، صحابیات کی زندگی کیسی تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کیسی گزری۔ ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم ان کی زندگیوں میں سے سب سے نیچے اور نچلی سطح اور نچلے معیار کے لائق بھی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے یہ امید کرتے ہیں کہ اس سرزمین پر ہماری سربلندی ہو؟ ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں؟ ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ خلافت ہمارے ہاتھ میں آ جائے؟ ہم کیسے یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت ہماری بن جائے؟ ہم کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس سرزمین کو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کی وراثت بنا دی ہے، اس سرزمین کو اللہ رب العالمین نے
اپنے صالح بندوں کی وراثت بنائی ہے۔ وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، قرآن بولتا ہے یہ سمجھیے زمین، یہ اس زمین کی وراثت میرے صالح بندوں کے نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے اگر آج وراثت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سرزمین پر خلافت ہماری نہیں ہے، اس سرزمین پر ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس سرزمین پر ہم سربلند نہیں ہیں، اس سرزمین پر ہم سرخرو نہیں ہیں، ہم اس سرزمین پر معزز اور مکرم نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے صالح بندوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ نے یہ باضابطہ واضح کر دیا ہے قرآنی تعلیمات۔ اس کا مطلب، صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے صالح بندوں میں سے نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اپنے قرآن کو بھلائے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے نبی کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نبی کی سیرت سے درکنار ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر واضح ہونے والی روشن شریعت جس کو برت کر، جس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ پر جان نثار کرنے والے صحابہ کرام نے بھی، صحابہ کرام کے شاگردوں تابعین نے بھی، تابعین کے شاگردان تبع تابعین نے بھی، ائمہ کرام نے بھی، محدثین اعظام نے بھی برت کر دکھلا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے قوانین، یہ سارے اصول و ضوابط ایسے ہیں جس پر کوئی انسان عمل نہ کر سکے۔ یہ بہت مشکل نہیں ہے، بس ہمارے دل کا کھوٹ ہے، ہمارے نفس کا کھوٹ ہے، نفس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ہم نہیں لا پاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم واقفیت نہیں اختیار کر پاتے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو نہیں پڑھ پاتے، ہماری خواتین صحابیات کی زندگی کو نہیں پڑھ پاتی۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج شام پورے طور پر سلگ رہا ہے، فلسطین پورے طور پر لہولہان ہے، افغان پورے طور پر سسک رہا ہے، عراق پورے طور پر گونج رہا ہے، برما میں آہو بکا پورے طور پر چیخ و چلاہٹ کی آواز برما سے آ رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو حالات ہیں ہمارے، ان حالات کو ہم پورے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے، جسے کوئی اسٹیج مل جاتا ہے، وہاں سے کھڑے ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو چاہتا ہے بک جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہم ہیں، ہماری بدعملیاں ہیں، ہماری بدعقیدگیاں ہیں، ہماری بد اخلاقیاں ہیں، ہمارے جھوٹے اور فریب اور دھوکے پر مبنی معاملات ہیں، ہماری گھریلو زندگی کی گندگیاں ہیں، ہماری سماجی زندگی کی گندگیاں ہیں، اور ہمارا اوچھاپن ہے، ہمارے کھوٹے اور بہت ہی چھوٹے اور نیچے قسم کے میں اخلاق ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے وجوہات، یہ سارے اسباب ہیں ہمارے پیچھے آنے کے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین تو یہ کہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہو، اگر تم مومن بن جاؤ گے اور سربلندی ہمارے یہاں نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں نقص ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے، ہمارے اخلاق میں کمی ہے، ہمارے معاملات میں کمی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو سارے میدان میں بالکل اسی طرح سے نکھار دے جس طرح سے صحابہ کرام کو اس نے نکھارا تھا، جس طرح سے تابعین کرام کو نکھارا تھا، جس طرح سے تبع تابعین کو نکھارا تھا۔ ہم سب کو سلف صالحین کے منہج پر، سلف صالحین کے راستے پر، سلف صالحین کے نقش قدم پر، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی زندگی کے سانچے میں رب العالمین ہم سب کو ڈھال دے۔ رب العالمین خصوصی طور پر تو ہم سب کو اپنی کتاب قرآن پاک اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں ہم سب کو رنگ دے۔ یہ باتیں تھیں جو ہماری ذلت و رسوائی، ہمارے پچھڑ جانے اور ہمارے بہت پیچھے چلے جانے کی وجوہات اور اسباب تھیں۔ بات آئی تھی سورہ حج کی اس آیت کی روشنی میں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ دیکھیے کیا ہوگا، رسوائی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟
خطبے کے دوران فون ریسیو کر کے بات کی جا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قوم کا کیا ہوگا؟ اس قوم کا کیا ہوگا کہ اسی مسجد میں اسی ممبر سے میں سمجھتا ہوں کم از کم 10 خطبے تو جمعے کے آداب اصول کے بارے میں ہوئی، کم سے کم، زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے، ہمارا کیا کوئی بگاڑ لے. لست علیہم بمسیطر، قرآن نے کہا، نبی کو کہا دیا کہ آپ کسی پر داروغہ نہیں ہیں، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ تو بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. ابھی بھی فون بج رہا ہے. بات چل رہی تھی سورہ حج کی اس آیت کی روشنی میں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور انہیں سونے کا کنگن پہنائے گا. جنت میں سونے کا کنگن پہنائے گا. آج ہم ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری جیبوں سے نوٹ نکل گئے ہیں تو ہم سب پریشان ہیں. وہاں سونے کا کنگن اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پہنائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو انہیں میں سے بنا دے. یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، اور موتی کے بھی زیورات پہنائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو دکھ نہیں رہا. اگر یہاں اعلان کر دیا جائے کہ ابھی جمعہ کے بعد یہاں پہ سونے کا ایک ایک سکہ بانٹا جائے گا، تو مسجد میں شاید اوپر نیچے کہیں جگہ نہ ملے، کہیں جگہ نہ ملے. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو اور موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے. یقین نہیں، یقین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اعلان فرماتے تھے تو صحابہ کرام اپنے گھر کی ساری پونجی لا کر کے آپ کے سامنے نچھاور کر دیتے تھے. غزوہ تبوک کا واقعہ بہت آخر میں، اسلام کے آنے کے، یہ نہیں کہ اسلام نیا نیا آیا تھا، جذبہ تھا، ایک دم آخری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری موقع ہے، سمجھیے آخری لڑائی ہے غزوہ تبوک کا. اور اس موقع سے بہت پریشانیوں میں تھے مسلمان. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہ چندے کا اعلان کیا کہ تم لوگ لا کر کے جمع کرو تاکہ ہم لوگ جنگ کی تیاری کر سکیں. صحابہ کرام اپنے اپنے انداز میں بہت کچھ لائے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو گھر کا سارا سامان لے آئے. عمر سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ عمر کیا لائے ہو؟ کہا کہ گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں. ابو بکر سے پوچھا کہ آپ کیا لائے ہیں؟ تو کہا کہ گھر کا پورا سامان لے آیا ہوں. کہا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے کافی ہے. اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے کافی ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا اسٹیٹمنٹ ہے. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنی پوری زندگی قربان کر دوں، ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ابو بکر ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک، آپ مرض الموت میں ہیں اور آپ کے گھر میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ سب صدقہ کر دی جاتی ہیں، سب صدقہ کر دی جاتی ہیں. آپ حاکم وقت ہیں، آپ چاہیں تو دنیا کی ساری دولت آپ کے قدموں پر آ جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا اور کھجور اور پانی پر زندگی بسر ہوتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک مومن کی آخرت کی زندگی، آخرت کا انعام، آخرت کا بہترین نتیجہ، آخرت میں ملنے والی جنت، آخرت میں ملنے والے وہ انعامات جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جن کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہے، جن کے سلسلے میں کسی کے دل پر وہ گمان نہیں گزرا ہوگا، ان انعامات کو ایک مومن ٹارگٹ بناتا ہے، نشانہ بناتا ہے، اپنا ہدف وہاں رکھتا ہے، دنیا کو نہیں. اس دنیا کی قدر و قیمت آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے اسی منبر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی قدر و قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا اور ایک لقمہ کھانا نہیں کھلاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پر غور کریں گے تو اس دنیا کی قدر و قیمت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے. بکری کا ایک بچہ مردہ پڑا ہوا تھا،
مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ ایک دینار میں تو ایک درہم میں سے کون خریدے گا؟ ایک درہم میں کوئی خریدے گا؟ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی یہ کیا پوچھ رہے ہیں، یہ ایک درہم دے کر یہ مردہ بچے کا، بکری کے بچے کا کیا کرے گا کوئی؟ کہا کہ کوئی نہیں خریدے گا، تم نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کا کیا خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس بکری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت تمہارے دل و دماغ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پوری کائنات کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہم اور آپ اسی کے لیے سر ڈھونڈ رہے ہیں، ساری قد و کاوش اسی کے لیے ہے، راتوں کا جاگنا بھی اسی کے لیے ہے، اور دن کی پریشانیاں بھی اسی کے لیے ہے۔ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جیسے چاہتے ہیں سر پیٹے جا رہے ہیں، سر دھنے جا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کوئی لگام دینے والا نہیں ہے، ساری مکمل طور پر آزادی ہے۔ جبکہ یہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح سے ایک قید خانے میں اور جیل میں باضابطہ باؤنڈری ہوتی ہے، فصیل ہوتی ہے، اس کے اندر ہی قیدیوں کو رہنا ہے، اور اس میں بھی پھر ان کا حصہ بنا رہتا ہے، اسی کمپارٹمنٹ میں رہنا ہے انہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کے لیے اسلام کے اصول و ضوابط، اسلام کے قوانین کا ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اسی دائرے میں اسے رہنا ہے، اس سے آگے نہیں نکلنا، اس سے آگے نہیں جانا۔ دنیا سجن المومن وہ جنت الکافر، اور کافر آزاد ہے اس دنیا میں جیسے چاہے زندگی گزارے، اس لیے کہ اس کے بعد آنے والی اس کی زندگی بڑی تنگ ہونے والی ہے۔ لیکن مومن اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کی آزادی کے لیے، اپنی آخرت میں سرخروئی کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ ساری قد و کاوش کرتا ہے۔ راتوں کو جاگتا بھی ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے قیام، رکوع اور سجدے کے لیے جاگتا ہے۔ وہ کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے نہیں جاگتا، وہ تاش کی پتیاں لہرانے کے لیے نہیں جاگتا، وہ ٹی وی چینلز دیکھنے کے لیے نہیں جاگتا، وہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے، جو اس وقت کی گندی سیاست ہے اور بہت ہی زیادہ مقدر سیاست ہے، اس کے لیے نہیں جاگتا، بلکہ وہ اللہ کے سامنے قیام کے لیے، اللہ کے سامنے رکوع کے لیے، اللہ کے سامنے سجدے کے لیے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، اللہ کے سامنے رونے کے لیے، اللہ سے گڑ گڑانے کے لیے، اللہ سے اس وقت جو حالات ہیں مسلمانوں کے، رات کی پچھلی پہر میں اٹھ کر کے کبھی ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے جو بڑی قدرت رکھنے والا رب ہے، بڑا طاقتور رب ہے، وہ قوم عاد کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ جب قوم عاد نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ من اشد منا قوہ، بڑے اکڑ خون کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سے زیادہ قوت رکھنے والا کون ہے یہاں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے انہیں طاقتور بنایا ہے، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس قدرت اور قوت رکھنے والے رب کے سامنے رو کر گڑگڑا کر ان مظلوموں کے خلاف انتقام لینے کے لیے رب العالمین سے گزارش کی، توفیق نہیں ملتی ہمیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوٹا جائے، ٹارگٹ بنایا جائے آخرت کو، اور اس دنیا کو بس دنیا سے اتنا ہی قرض رکھی جائے جتنا اس دنیا سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مال 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 کیے رہتا ہے، دولت 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 کا نعرہ لگائے رہتا ہے، لیکن اس کا مال تو اتنا ہی ہے جتنا اس نے پہن کر کے پرانا کر دیا، جتنا اس نے کھا لیا، اور جتنا اس نے آگے بڑھا لیا کل قیامت کے لیے، آخرت کے لیے۔ اس کے علاوہ باقی سب دوسروں کا ہے، باقی سب دوسروں کا۔ آپ کی آنکھ بند ہوئی کہ آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے لڑائی مال و دولت کی ہونے لگتی ہے۔ ہمارا سماج، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں ہم ان سارے مراحل سے اور ان ساری چیزوں سے گزرتے ہیں، سارے واقعات پیش آتے ہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں، لیکن سبق سیکھنے کے نام پر کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس بھی، ان جنتیوں کا لباس بھی ریشمی لباس ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے کہہ دینے کی وجہ سے ریشم کو اپنے اوپر حرام سمجھا تھا۔ اللہ رب العالمین جنتی ریشم کا لباس ان کے لیے،
وہدوا الی الطیب من القول، اس وجہ سے کہ انہیں بہترین قول کی طرف ہدایت ملی تھی، بہترین عقیدے کی طرف ہدایت ملی تھی، بہترین عمل کی طرف ہدایت ملی تھی، بہترین اخلاق کے پیکر تھے یہ، اور بہترین معاملات ان کے تھے، سچائی پر مبنی ان کی زندگی تھی۔ وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کی ہدایت تھی، ہدایت یافتہ تھے یہ رب کے حمید، ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے تعریف کی ہوئی ذات اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف ان کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس لیے یہ اس کے بدلے اللہ رب العالمین انہیں یہ سارے انعامات دے گا۔ ان دو فریقوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے آپ سے، اپنی کتاب سے، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی تربیت یافتہ جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام سے، اسی طرح سے ہماری خواتین کو صحابیات سے، تابعین سے، طبع تابعین سے، سلف صالحین سے رب العالمین ہمیں قریب کر دے۔ رب العالمین ان کی زندگیوں کے متعلق کی توفیق دے اور ان کی زندگیوں کا رنگ اپنی زندگیوں پر چڑھانے کی توفیق دے دے۔ رب العالمین کو اپنے خاص فضل و کرم سے فلسطین، شام، عراق، افغان، برما، ان ساری جگہوں پر اپنے ایمان والے بندوں کو رب العالمین تو غیب سے مدد فرما دے۔ رب العالمین ان کے ستانے والوں کو یا تو صحیح سمجھ دے، اور اگر تو نے ان کے لیے مقدر نہیں کی ہے ہدایت تو رب العالمین غیب سے ان سے انتقام لے لے۔ رب العالمین تو کمزوروں کا رب ہے اور ہم سب اس سرزمین پر کمزور ہیں۔ رب العالمین تو طاقتور رب ہے، تو قوت رکھنے والا رب ہے، تو قدرت رکھنے والا رب ہے۔ تیری قدرت کے سامنے یہ بڑی بڑی قدرتیں بھی سرنگوں ہو جائیں گی۔ رب العالمین تو ان سے انتقام لے لے۔ رب العالمین برما کی سرزمین پر مسلمانوں کے جو حالات ہیں، رب العالمین تو زیادہ آگاہ ہے ہماری نسبت۔ رب العالمین تو ان کی مدد فرما، ان کے لیے کوئی جائے پناہ بنا دے۔ رب العالمین ان کی پناہ کی جگہ نکال دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کی جائز کمائی کا بندوبست فرما دے۔ جو روزگار والے ہیں توفیق دے کہ وہ حلال کمائی کی فکر کریں، حرام سے بچیں۔ رب العالمین حرام و حلال کے معاملے میں ہم سب بڑے بے پرواہ ثابت ہوئے ہیں۔ رب العالمین تیری مدد نہ ہو، تیری طرف سے توفیق نہ ہو، رب العالمین ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کی کمائیوں کو حلال بنا دے، ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین صرف اور صرف اپنا محتاج بنا لے۔ رب العالمین اس دنیا سے اتنا ہی رشتہ ہم سب کو بنانے کی توفیق دے جتنا اس دنیا سے ہم کو ضرورت ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا نشانہ آخرت کو بنانے والے بن جائیں۔ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت کما سکیں، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں رب العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ دے۔ رب العالمین تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں، بچیوں، خواتین، نوجوانوں اور بڑے بوڑھوں سب کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب وفات دے ایمان پر وفات دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔